جب قرآن دوستی پر اتنا زیادہ کیئرفل رہنے کے لیے کہہ رہا ہے تو پھر جو ہمیشہ کی زندگی کا تعلق ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ مجلس میں بیٹھ کر تو نعرہ حیدری لگاتے ہو اور جو زندگی کا اہم ترین فیصلہ ہے وہ ان کے ساتھ کر لیتے ہو کہ جو علی کے دشمنوں کو ماننے والے ہیں. یہ بات پہنچ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یہاں سے وہاں تک ایک پرزور حیدری اور فاطمی صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب تو بعض والدین اس بس اتنا بھی شکر ادا کر لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ مولانا صاحب بس جان پیٹر ڈیوڈ وغیرہ کا معاملہ نہ بن جائے. اب جو یہاں انگریزوں کے جو خواتین کے نام مجھے آتے نہیں ہیں اتنے زیادہ, ورنہ وہ مثالیں بھی میں دے دیتا ساتھ میں. تو وہ تو اس پہ نہ بات یہ نہیں ہے. بات آپ نے دیکھنا ہے کہ مذہب اہل بیت پہ کون ہے. اس لیے کہ جب قرآن دوست کے معاملے میں اتنا زیادہ سینسٹیو ہے تو وہ کہ جو آپ کے لیے شریک حیات ہے, اب جن کا سلسلہ ہو گیا انشاءاللہ وہ اسی کو بہتر بنائیں اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو ابھی اس پہ قدم رکھنے والے ہیں, اور خاص طور پر پیرنٹس کی بات کر رہا ہوں کہ بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض حوالوں سے یہ مختلف فرقوں کے درمیان جو ازدواج ہو جاتا ہے وہ فقہی طور پر جائز بھی ہوتا ہے بعض شرطوں کے ساتھ, لیکن آیت اللہ سیستانی نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ میں نصیحت کرتا ہوں خاص طور پر اپنے نوجوان بیٹوں بیٹیوں کو کہ وہ ان سے رشتہ ازدواج میں اپنے آپ کو باندھیں. یہ میں اپنی زبان میں ان کی بات کو پیش کر رہا ہوں کہ جو امیر المومنین کی خلافت بلا فصل کا قائل ہے. اہم ترین بات ہے. اور بعد میں جا کے جو اس کے مسائل ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں. اچھا اب کوئی یہ کہے کہ مولانا صاحب ہمارے سامنے تجربہ موجود ہے, کوئی آگے ہو سکتا ہے مجلس کے بعد کوئی آگے مجھ سے کہے کہ مولانا صاحب ہمارا اپنا تجربہ, ہمارا تو زندگی بڑی سیٹ ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, آپ کیوں کہہ رہے ہیں ممبر سے ایسا. ہو سکتا ہے کوئی آگے کہے. تو ہم یہاں سے جو بات کر رہے ہیں وہ 95% لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے 5% آپ کو کچھ ایسے کیسز مل جائیں گے کہ جہاں پر مثلا اپنے کم از کم مذہب کی حفاظت کے ساتھ یہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ پھر بعد میں جنریشنز کا کیا ہوگا. اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے کنفیوز رہتے ہیں. نماز ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے, باندھ کر کے پڑھنی ہے, سجدہ رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی ہے. کتنے پنجاب میں ایسے کیسز ہم نے دیکھے کہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں, سامنے سجدہ نہیں رکھتے. یعنی ایک چیز باپ سے لے لی, ایک چیز ماں سے لے لی. ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے, ہاتھ نہیں باندھ رہے, لیکن سامنے سجدہ بھی نہیں رکھ رہے. میں کہتا ہوں بھائی یا تو کوئی شیعہ ہو یا تو کوئی سنی ہو, سنی نہ ہو. یہ بات پہنچی یہاں سے وہاں تک. ایک اور صلوات بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ. یہ سنی کی تعبیر میں نے سوشی سے حاصل کی ہے جو انگلش میں بڑی کامن یوز ہو رہی ہے. میں نے اس کا اردو ورژن بنا لیا. بات ہو رہی ہے. اس کے جو آگے جا کر اس کے تقریباً خطرات اور اثرات ہیں. اب وہ اس نے روزہ کب افطار کرنا ہے, اب اس نے محرم کی مجالس میں کیا کرنا ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہہ رہا ہو کہ نیاز کھاؤ, کوئی کہہ رہا ہو نیاز نہ کھاؤ, کوئی کہہ رہا ہو مجلس میں چلے جاؤ لیکن ماتم کرو تو ماتم نہ کرو. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ کاش کچھ لوگ ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے قیامت میں کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا, تو خود بخود سمجھنے کی بات ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج فلاں کو شریک حیات نہ بنایا ہوتا. خیر بہت سے لوگ آج بھی یہی کہہ رہے ہیں, اسی وقت بھی قیامت کا انتظار نہیں کر رہے وہ, لیکن قیامت میں جو کہہ رہے ہوں گے وہ کسی اور معنی میں کہہ رہے ہوں گے. یہاں تو آپ کو چائے نہیں ملی, یہاں آپ کو آرام نہیں ملا, یہاں آپ کو کوئی اور چیز نہیں ملی, آپ نے کہا فلاں کو شاید میں نے شریک حیات نہ بنایا ہوتا. کاش. قیامت میں جو کہہ رہے ہوں گے وہ جنت جہنم کے معاملے کی وجہ سے کہہ رہے ہوں گے, وہ اولاد کی تربیت کے معاملے کی وجہ سے کہہ رہے ہوں گے. بات واضح ہو رہی ہے. یوم الحسرہ سمجھ میں آ رہا ہے, ریگریٹ کا دن.